السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس زمانے میں بہت سارے عاملین آ گئے جن کے سینے میں ایک کلام پاک کا حرف نہیں ہے، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جن کو شریعت کے کچھ مسائل بھی معلوم نہیں، جن کو شریعت سے کوئی واسطہ نہیں، وہ عامل بن کر بیٹھے، جن کے چہرے پر داڑھی نہیں، جن کے بدن پر لباس سنت کے مطابق نہیں، جن کے سروں پر ٹوپی تک نہیں ہے، عامل بن کر بیٹھے اور بڑے بڑے دعوے کریں کہ مجھے غیب سے علم مل گیا بول کر۔ یہ غیب سے علم جو ملنا ہے اسے یاد رکھو، جو کوئی شریعت کا علم حاصل کرتا ہے، حاصل کرتے رہے گا تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے علم عطا فرمائیں گے۔ جیسے کہ کوئی عالم کورس کر رہا ہے، ہر عالم کورس کرتا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ علم دیتے ہیں، اسے علم لدھونی کہتے ہیں یا وہابی علم کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو ڈھونگ مچا رہے ہیں، مجھے ایسے ہی غیب سے علم آ گیا، میں غیب سے عامل ہو گیا، میں غیب سے کامل ہو گیا، ایسے باتوں سے بچنا چاہیے۔ یہ نہیں بلکہ کئی عاملین ہیں جو امت کو دھوکہ دے رہے ہیں، جن کے پاس سوائے گمراہی کے کچھ نہیں، ٹوکن دے کر لوگوں کو جپا رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک۔ اور کچھ لوگ شریعت کا کچھ علم نہیں ہوتا، وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج ایک وبا چھائی ہوئی ہے کہ پیٹ میں دوا پڑ گئی، کہاں دیکھے وہاں یہ چرچا ہے کہ آپ کے پیٹ میں دوا ہے، آپ کے پیٹ میں دوا ہے۔ وہ جب دوا نکالنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو ان کے خیمے سے کچھ چیزیں نکل جاتی ہے، اسے بتا دیتے ہیں کہ یہ دوا ہے بول کر۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فراڈ ہے، اس سے بچیں۔ اللہ کے کلام کے مطابق، شریعت کے مطابق نماز روزہ کی پابندی ہو، اس کے بعد روحانی علاج ہوتا ہے۔ جس کے پاس نماز نہیں، روزہ نہیں، شریعت کا علم نہیں، ان کے پاس روحانی علاج کرانا حرام ہے۔ کتنے لوگ، ایک جگہ ہے، اس جگہ کا میں نام نہیں لیتا، وہاں صبح میں جا کر پیٹ کی دوا نکال کر آتے ہیں۔ ہر کسی جو الٹی ہوتی ہے، اس الٹی میں کچھ نکل جاتا تو نکال کر اسے پیپر میں رکھ لے کر آ کر عامل کو دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اوپر ایک اسٹوری بناتا ہے عامل۔ یہ پیٹ میں دوا پڑنا یہ کچھ نہیں ہوتا، صرف عاملوں کا دھوکہ ہے، عاملوں کا دھوکہ ہے۔ اور بہت سارے عاملین جب لوگ جاتے ہیں تو 10 منٹ کے لیے آنکھ بند کر کر ایسے بیٹھتے ہیں، اس کے بعد ایک آنکھ کھولتے ہیں، کھول کر حاضری آ گئی بول کر السلام علیکم یا آدم ذات بول کر سلام کرتے ہیں۔ کیا بولے تو ان کے اوپر جنات آ گئے بول کر، اور حاضری آ جاتی، کوئی سلام بھی نہیں کرے ان کے اوپر بھی حاضری آتی۔ 10 منٹ کے بعد جو ہے پورے جو مجمع رہتا ہے ان کے نامہ لے کر، ان کے رازاں بول لے کر، ان کا فال کھول لے کر، حرام ہے۔ کئی جگہ چل رہا ہے، کسی تاریخ پر 50-60 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اس وقت ان پر حاضری آتی ہے، امت مسلمہ کے لوگ ان کے پاس جا کر اپنے تکالیف بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنا جیب بھر کر، اپنا کاروبار سجا کر، لوٹ کر امت کو غارت کر رہے ہیں، ایمان سے بھی اعمال سے بھی۔ ایسے فراڈ عاملوں سے بچنا چاہیے۔ ہاں، عاملین میں بھی نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں، ان سے اپنا علاج کرا سکتے ہیں جو شریعت کے مطابق
اس کے علاوہ ہٹ کر حاضری آ گئی، انہوں ہمارے راز بول رہی، تم نہ انہوں کرائے تھے انہوں کرائے تھے، ایسے باتیں بول کر جو پیسہ لے کر امت کو گمراہ کر رہے ہیں، ایسے عاملوں سے بچنا چاہیے۔ یاد رکھ لیں، حاضری حاضری بول کر اس وقت جس پکارا جو اٹھا ہے نا، یہ کسی کے اوپر حاضری نہیں آتی۔ حاضری کیا ہوتی ہے؟ پہلے زمانے میں کسی کے اوپر، کسی کے آنگ پر جنات سوار ہو جاتے تھے، تو کوئی نیک جن بھی ہوتا، کوئی شرکش جن بھی ہوتا، اسے نکال دیتے بس۔ اب کسی کے اوپر جن آ گئے تو حاضری بول کر اسے ایک شور شرابہ کرنا، اسے ایک ایڈورٹائز کر کر لوگوں کو بھیڑ جمع کر کر بزنس کا ایک طریقہ ہے۔ حاضری کیا چیز ہے؟ حاضری ہاں تک کہ حاضری کو لے کر ہمارے مسلمان لوگ کہاں تک پہنچ گئے معلوم؟ کسی کو امام حسین کی حاضری آ رہی، کسی کو کسی اللہ والے کی حاضری آ رہی، یہ سب غلط ہے۔ اللہ والوں کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ والوں کا نام لے کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ جنات کی حاضری، شیاطین کی حاضری آ گئی تو شیطان اتارو، جنات اتارو۔ ہم بے خوف ہیں کہ ان سے اپنی پریشانی سنانے جا رہے ہیں، اور شیطان بھی نہیں آ رہا آنگ میں، جنات بھی نہیں آ رہا، محض ناٹک کر کر بھیڑ جما رہے۔ میں انشاءاللہ یہ جو جہاں جہاں جو جنات آنے کے ناٹک ہو رہے ہیں، ان کے کچھ کلپ بناؤں گا میں انشاءاللہ، کیسے ناٹک کرتے ہیں۔ آلریڈی یوٹیوب پہ مل جائیں گے آپ کو، لوگ جنات آنے کے کیسے ناٹک کر رہے ہیں، شیطان آنے کے کیسے ناٹک کر رہے ہیں، عاملین بننے کا کیسا ناٹک کر رہے ہیں، سب معلوم ہے۔ پھر بھی میں اپنی طرف سے میں دکھاؤں گا کہ یہ لوگ کیسے ناٹک کرتے ہیں۔ بھئی جس کے اوپر جنات آ جائے وہ شیطان جنات کو اتار لے اپنے اوپر سے۔ جس کے اوپر جنات آئے اس کے پاس جا کر اپنی پریشانیوں کو سنانا کتنی بڑی جہالت ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جس شخص کے اوپر ہی جن آ جائے وہ دوسروں کے اوپر جن اتارتا ہے۔ جس کے اوپر شیطان آ جائے وہ دوسروں کے اوپر سے شیطان کیسے اتارتا ہے؟ جنات اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ کوئی جن انس اللہ کے بندوں کی مدد نہیں کر سکتا، سوائے اللہ کے اس کے بندوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ سے مانگو، جناتوں سے مدد چاہنا، جناتوں سے ہیلپ پوچھنا، جناتوں کے سامنے جا کر اپنی حاجتیں پیش کرنا، کہ کتنی بڑی گمراہی ہے۔ اس لیے ایسے یہ حاضری کے چکر سے یہ دوائی نکالنا، کون دیکھے کس کے پیٹ، تیرے پیٹ میں دوا ہے، تیرے پیٹ میں دوا ہے، تیرے پیٹ میں دوا ہے، بزنس بنا لیے۔ ہمارے ایک ہے شیواجی نگر کے اندر ایک جگہ دوا جو نکالتے ہیں، روزانہ صبح میں 100 آدمی 200 آدمی جا کر دوا نکال کے آ رہے ہیں۔ کچھ چیز وہ پانی میں ڈال کر دے، اسے کھا کر جو ہے پانی جگاں پانی چڑھا کر اسے خے کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر کھائیں گے تو کچھ نہ کچھ چیز پیٹ سے نکلے گی، گوشاں کھا کر ہی، مچھاں کھا کر ہی، انڈے کھا کر ہی، بریڈاں کھا کر ہی، چاول کھا کر ہی، روٹی کھا کر ہی، کچھ چیز نکل گئی، اس کی شکل تھوڑی عجیب ہو جاتی ہے پیٹ میں جانے کے بعد، وہ نکل گئی تو اس کا ایک ٹکڑا اٹھا کر دیکھو، یہ دوا تم نہ بلر کی کڑی میں ڈال کو دیے، تم نہ بریانی میں ڈال کو دیے، تم نہ تمہارے رشتہ داران ڈالے سو، یہ سب باتیں بنانا، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ پہلی ایک بات کہ پیٹ میں جو دوا پڑ گئی بولتے نا، ان باتوں سے بچو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو شک ہے کہ آپ کے اوپر کوئی اثرات ہو گئے، کوئی آپ کو تکلیف ہے، اللہ کا کلام موجود ہے، سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ ناس پڑھو، سورہ فلق پڑھو، دم کر کر پانی پی لو۔ اس کے علاوہ دوا ہے، تم نہ دوا کرنا، فلانی چیز میں تم نہ دوا ڈالے، بڑلا کے اس میں جو ہے جھوٹ بات، بھئی کیسا پڑ گئی دوا ہمارے اندر،
ہمیں کام بھی جا نہیں. پوری شادی کے دیکھ میں کہتے وہ دوا ڈالے تو آدمی کے نام سے وہ آدمی وہ کھاتا کہتے وہ دوا. نعوذ باللہ من ذالک. کیا ہے ان کے پاس؟ کون سی طاقت آ گئی؟ ہاں، ہزاروں آدمیوں میں اسے وہ دوا چل جاتی. یہ سب جھوٹ ہے. دیکھو جھوٹ بولتے 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 دکانیں کھل گئی دوائیں نکالنے کی. 200-300 روپیہ لے کر دوا نکال کر بھیج رہے ہیں. روزانہ صبح میں دہلیز کے ان کے باہر 100-200 لوگ کھڑ کر دوا نکال رہے ہیں. پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی ایک صحابی کے پیٹ میں دوا پڑی؟ کتنے دشمناں تھے صحابہ کے. ہاں، کتنے صحابہ کے دشمن تھے. ہر آئے دن ایک ایک نئی نئی تکلیف صحابہ کو دیتے تھے. ان کے پیٹ میں دوا نہیں ملی. ہاں، کئی اللہ والے گزرے ان کے پیٹ میں دوا نکلی. صحابہ کے بارے میں یہ تو آتا ہے کہ ان کو زہر دے دیا گیا. یہ جادوئی دوا بولتے نا، وہ کبتے بھی سنی آپ کہ دوا ڈالے کسی صحابی کو بول کر. نہیں، کسی اللہ والے کو دوا ڈالے نہیں. ہمارے زمانے میں یہ سب فٹ ہو گئی. یہ سب چیزیں نئی نئی، ان سے بچنا چاہیے. یہ چور عاملین جو ہے دوا نکال لے کر آنے بولتے ہیں آنے والے مریض کو. اس کے بعد دوا نکال لے کر آئے تو وہ دوا کو دیکھ کر اس کا روحانی علاج کرتے سکتے. وہ دوا نکال لے کر آتے ہیں. وہ غریب لوگ جا کر 200-300 کی دوا بولے تو وہ پیٹ کی گندگی نکل جاچے وہ اٹھا لگا کو دوا آگے کر کو بولا. تو یہاں میرے پاس ایک فیملی آئی تھی کہ حضرت ہمارا علاج کرنا ہے، روحانی دم کرے ہمارے اوپر، ہمیں بہت پریشان ہے، ہمارے اوپر کچھ اثرات ہیں، کچھ آپ قرآن سے آپ صحیح علاج کرتے ہیں حضرت، ہم نا تھوڑا علاج کر ڈالو. یعنی روحانی علاج، دم کرو، دم کا پانی دیو، جو بھی ہماری پریشانی ہے اس کے کچھ وظائف بتاؤ. تو آئے تو ان میں سے ایک فیملی میں سے ایک عورت کہنے لگی حضرت ہمیں آپ سے پہلے ایک عامل کے پاس گئے تھے، اس نے کہا کہ ان کے پیٹ میں دوا ہے، تو ہم جا کر پیٹ سے دوا نکال لے کر آئے. زبردستی کر رہے تھے، نکال لے کر آنے کے بعد ہی تمہارا علاج ہوتا بول کر. تو وہ لوگ ہے نا کبھی دوا نکالنے گئے نہیں، ان کو سمجھ میں بھی آئے نہیں. اب حضرت بول رہی نہ کر کو، اس میں سے ایک تھے ہوشیار، انہوں کیا کرے، ایک کام کرو، بچے جو پینسل لکھتے نہیں اس کی بکنی کچھ وہ کیا وہ بولتے سو لبر جو پینسل میں لکھنے کے بعد مٹاتے نا، اس کا پورا لبر سب مکس کر کے ایک آٹے کے جیسا کالا بنا لیے تھے. لے کر آ کر وہ عامل کے ہاتھ میں دیا. حضرت ہمیں صبح ہی گئے تھے، یہ دوا لکلی سو کر دیتے ہی وہ عامل کیا کیا، دیکھو کتنی خراب دوا ہے تمہارے. معلوم یہ کیا ہے، یہ سور کا گوشت بھی نعوذ باللہ من ذالک لومڑی کے گوشت میں بنائی. میں سور بول رہا ہوں، کو پریشان ہو کھلا بولے تو کیا بھی نہیں، علاج کے لیے بول رہا ہوں اور سور نام لے تو دعا قبول نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتی، وہ نہیں ہوتی، سب بیکار باتیں. سور کر کسی کو گالی نہیں دینا. اگر جانور کا نام لینے کا تقاضا آ جائے تو لے سکتے. سور کے گوشت میں بھی لومڑی کے گوشت میں بنے، تم نہ میں نہیں کرتا تو علاج تمہیں مر جاتے تھے. پورے جنے ہنس رہے سامنے بیٹھ کر. پھر ابھی بولے نہیں حضرت تمہیں کہتے پہنچے ہوئی نا، تم نہ دیکھتے ہی معلوم ہوگا نہ کر بول کر جان دے حضرت ابھی علاج کرنا کتنا چھوتا ہے ان کا. تو وہ بدبخت جو ہے 8 لاکھ روپے پوچھا تھا. کتنے؟ 8 لاکھ روپے پوچھا تھا. تو ایسے عاملوں سے بچنا چاہیے جن کے پاس 800 روپے نہیں ہوتے، ان کے پاس 8 لاکھ روپے پوچھو. یہ دوا نکال لے کر وہ بولتے نا عاملین، ان کے پاس جاؤ کوئی چیز بتا کر پوچھو حضرت یہ نکل گیا اس کو، تو اس کے بارے میں چیک کیسٹ ڈالتی ہوں، اس کے بارے میں بول رہا ہوں یہ لومڑی کا گوشت جی ہے، یہ کیا کی چمڑے کا جی ہے، یہ فلانے پورے جانور کے گوشت سے جی بول کر اس کی ایک اسٹوریج بنا دو. تو اس لیے یہ دوا کاٹنا، یہ حاضریاں، یہ جاہلاں جو عامل بن کر بیٹھے نا، جن کو قرآن تک پڑھنے نہیں آتا، کیا بولتے ہیں معلوم، ہم نا ایک غیب سے علم آگاز. ہمیں
جو عمل کرتی ہیں وہ ہو جاتا. غیب سے کون بھی استاد تمہارے، استاد بھی کون بھی نہیں. ارے استاد تو استاد قرآن کھول کو رکھے تو دیکھ کو پڑھنا نہیں آتا، الف با تا قاعدہ پڑھنے نہیں آتا، تختی نمبر اول نہیں پڑھ سکتے، وہ عامل بن کر بیٹھے. لوگ ان کی مان رہے ہیں، جا رہی ہیں صبح شام ان کے پاس جا رہی ہیں، اپنی حاجتیں سنا رہی، نیمبو دیے لے لے کا کر رکھ رہی، نارل دیے لے لے کا کر رکھ رہی. کرنے والے کا عمل دیکھو. اسی لیے عمل دیکھنا. غیب سے علم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، انکار نہیں، لیکن مدرسے میں جو پڑھ کر اساتذہ کے پاس جو پڑھ کر ہے نا اسے دیتے سو. ہمیں کان کی غفلت میں رہے حکایے کا کو علم گھس جاتا نہیں. سمجھے؟ مدرسے میں پڑھنے والوں کو، علماء سے تعلق رکھنے والوں کو، شریعت پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں علم، نہیں بول کر نہیں. لیکن جو کچھ ہی نہیں، مدرسے سے بھی واسطہ نہیں، علماء سے بھی واسطہ نہیں، اسے کیسا آ جاتا علم؟ بھئی دنیا کی کوئی چیز ہے جو ہے بغیر استاد کے نہیں سیکھ سکتے، تو شریعت میں اتنی بڑی چیز ہے وہ کیسے سیکھ سکتے؟ تو ان باتوں سے بچنا. پیٹ میں دوا، یہ حاضریاں کا چکر، یہ سب گمراہی میں لے کر جا رہے ہیں. اس پر پورے علماء متفق ہیں. یاد ہے معلوم آپ کو؟ آپ یہ مت سمجھو یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلی ہیں، ہاں یہ اہل حدیث ہیں. پورے علماء کی تحقیق ہے یہ کہ کسی کے اوپر حاضری آجا کو جو بولتے نا یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سب ڈھونگ ہے. یہ ڈھونگ سے بچیں. کئی جگہ جو ہے بنا کر بیٹھے ہیں کہ حاضری کے نام پر ایک بزنس بنا کر بیٹھے. ان سب چیزوں سے، جھوٹوں سے آپ تمام حضرات بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں. ہاں جس کو کوئی ضرورتاً کوئی علاج کرنا ہے تو شریعت پر عمل کرنے والے عامل کے پاس علاج کرا سکتے ہیں. جو شریعت پر چلتا ہو، تقوی والا ہو، اس کے پاس علاج کراؤ. جو وظیفے دیں گے حضرت اسے پڑھو، اللہ کا نام لو، قرآن کی آیتیں دیں گے، اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام دیں گے، پڑھو. ایسا علاج ہو سکتا ہے. یہ جو بنا کر کاروبار بیٹھے ہیں کہ میرے پر حاضری آتی ہے، میرے آنگ میں آنے والے حاضری والے حضرت تمہارے بارے میں ایسا بولے، یہ سب فتنے سے نکلنا چاہیے. ایسی کچھ بات نہیں ہے شریعت میں. حاضری بول کر ایک بزنس کا طریقہ ہے. آج ہر ایک کے لفظ میں میرے پر بھی اثرات ہیں، اس کے اوپر بھی اثرات ہیں، ان کے اوپر بھی پرانے ہی ہمارے خاندانی ہو. یہ بھی بہت جنوں کے منہ سے سن، ہمارے خاندانی ہو. کیا خاندانی بھائی؟ جنات خاندانی. اللہ ان کی ہماری ویرائٹی دوسری بنائے سو. ہمیں انسانوں میں سے ہیں، وہ جناتوں میں سے. امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جن اور انسان کا نکاح تک نہیں ہو سکتا تو انہوں ہمارے ساتھ رکھو کیا کرنا. انسان کی ضرورتیں ہیں، عورت کے ساتھ مرد ذات جنات رہے تو اچھا کیا؟ ہاں جو چیز نقصان دے رہے اسے کہیں کو اپنے ساتھ میں رکھنا. اور جنات جسے لگتے ہیں اس کے اعضاء جو ہے بگڑنے کی زیادہ یہ امکانات رہتے ہیں. مثال کے اوپر جسے جنات چھی دیے، جسے جنات لگ گئے، اس اعضاء کی بگاڑ پیدا ہو جاتی ہے. تو آنگ میں کیسا رہتے سو؟ بولو. یہ سب تحقیق میں جانا، آپ کے سوالوں کو جواب دینا، اس کے بارے میں بہت سارے کلپ بنا تو انشاءاللہ. لیکن اتنی بات کافی ہے کہ یہ حاضری جو ہے یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، اس سے نکل جائیں. اور جو پیٹ میں جو دوا ڈالے بول کر عاملین جو نکال لے کر آنا، یہ سب کہنا، ایسی کوئی بات نہیں. پیٹ میں کسی کے دوا نہیں پڑتی، جادو ہوتا ہے، اس کا علاج شریعت والے عامل سے کرائیں. جو تقوی والا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو، ایسے عامل سے اپنا علاج کریں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.